السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں درس دنیا کی محبت رسالہ ہے پارٹ 2۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل پر بیل آئیکن بٹن دبا دو تاکہ میں نئے آپ سے پوسٹ کروں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، شیطانی وسوسہ اور اس کا جواب۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ شیطانی وسوسہ ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے؟ دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیو گے اسی قدر پیاس زیادہ لگے گی۔ دنیا کے زر و سامان کو اپنے اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت، بے وقوفی ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا نہیں وہاں اطمینان کا حصہ۔ دنیا کی محبت کا علاج۔ دنیا کی رغبت دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم دو قسم پر ہے۔ جو دنیا کی محبت ہے وہ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ جو دنیا دار و آخرت کے عذاب کا حقدار بناتی ہے، اسے حرام کہتے ہیں۔ دوسری وہ جو اعلیٰ درجات تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور اسے طویل حساب میں پھنسانے والی ہے، اسے حلال کہتے ہیں۔ اور سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے زیادہ دیر تک اس کا کھڑا رہنا بھی ایک عذاب ہے۔ جس کو حساب میں ڈالا گیا اسے عذاب دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے حلال پر عذاب ہے لیکن اس کا عذاب حرام کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اور اگر حساب نہ بھی ہو تو جنت میں حاصل ہونے والے بلند درجے کا چھٹ جانا اور حقیر اور خسیس یعنی گھٹیا دنیا جو ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے افسوس کرنا بھی عذاب ہے۔ تو اس بات کو دنیا میں ہی دیکھ لو کہ جب تم اپنے زمانے کے لوگوں کو دنیاوی سعادتوں میں آگے دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں کس قدر افسوس پیدا ہوتا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ عارضی، ٹیمپرری اور فانی سعادتیں ہیں اور گدلی ہیں۔ ان میں کوئی صفائی نہیں۔ وہ سعادت جس کی عظمت بیان سے باہر ہے، اس کے چلے جانے پر کس قدر افسوس ہونا چاہیے۔ زمانے گزر گئے لیکن وہ باقی ہے۔ الغرض قیامت کے دن سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، خطرہ، مشقت اور انتظار ہے، اور یہ سب کچھ اخروی نقصان کا باعث ہے۔ تو دنیا تھوڑی ہو یا زیادہ، حرام ہو یا حلال، جب تک تقوی پر مددگار نہ ہو ملعون ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور پھر ان کے بعد دوسرے مقربین کو درجہ بدرجہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ان پر شفقت اور احسان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ ان کو آخرت میں زیادہ حصہ ملے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فکر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا سبب، دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود تیرا آخرت کے لیے فکر کرنا اور اس کا شعور رکھنا تیرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، اور اسی کو زہد حقیقی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے اللہ پاک کے قریب کر دے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف دیکھیں، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو اوپر والوں کی طرف پھیرتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، دنیا اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ دنیا کی محبت سے چھٹکارے کا بہترین طریقہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں دنیا کو چھوڑنے اور مال کو تقسیم کرنے پر ابھارنے والے اسباب یہ ہے: دنیا کی آفتوں اور عیبوں کو یاد کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور جلد ختم ہونے والا ہے، اور دنیا طلب کرنے والے اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس بات کو یاد کرنا کہ مجھ پر اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں، حالانکہ میں اس کی راہ میں اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ جب تم ان باتوں میں اچھی طرح غور کرو گے تو تم پر ترک دنیا اور تقسیم مال کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یوں ہی یہ بھی یاد کرو کہ دنیا اللہ پاک کی دشمن ہے، اور تم اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہو، اور جو کسی کو دوست و محبوب رکھے اس کے دشمن کو دشمن رکھتا ہے۔ دنیا حقیقت میں میل کچیل اور مردار ہے، تم دیکھتے ہی نہیں کہ اس کے لذیذ کھانے کچھ ہی دیر بعد خراب اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ پس دنیا خوشبو میں بسا ایسا مردار ہے جس کے ظاہر کو دیکھ کر غافل لوگ دھوکے میں پڑ گئے، اور عقل مندوں نے
اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عظیم تابعی پوچھو حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو، آخرت کی محبت اس میں داخل ہو جائے گی۔ زہد اور فقر میں فرق۔ دنیا خود انسان سے الگ ہو اسے فقر یعنی غربت کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے الگ ہو، مطلب یہ کہ اس کے پاس مال آئے تو وہ نفرت کی وجہ سے اسے ناپسند کرے، مال کے آنے سے اسے تکلیف ہو، نیز اس کے شر اور اس میں مشغولیت سے بچنے کے لیے اس سے راہ فرار اختیار کرے، اس حالت کا نام زہد ہے۔ اور جس شخص میں یہ صفت پائی جائے اسے زاہد، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا کہتے ہیں۔ زہد کی فضیلت۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، کہ یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے تاکہ تم اللہ پاک کی نعمتیں نہ کھو بیٹھو۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس کا دل حکمت سے روشن ہو جاتا ہے اور اعضاء جسم کے حصے عبادت پر مددگار بن جاتے ہیں۔ زہد کے 3 مرتبے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک زہد فرض ہے اور وہ اللہ پاک کے حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، دوسرا زہد سلامتی کے لیے اور وہ شک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑنا ہے، تیسرا زہد فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہے اور وہ اللہ پاک کے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنے میں ہے، اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ زہد کی علامات۔ پہلا، جو چیز موجود ہو اس پر خوش نہ ہو اور جو چیز موجود نہ ہو اس پر غمگین بھی نہ ہو، اس کے نزدیک برا کہنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں برابر ہو۔ پہلی علامت مال میں زہد کی علامت ہے اور دوسری جاہ میں علامت زہد ہے۔ تیسرا، اللہ پاک سے مانوس ہو سے مانوس ہو اور اس کے دل پر اطاعت خداوندی کی مٹھاس غالب ہو۔ زہد کی اقسام۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے عبادت زیادہ اور بلند مرتبہ ہو جاتی ہے، لہٰذا عبادت کے طلبگار پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور اس سے دور رہے۔ زہد کی 2 قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری زہد یہ ہے کہ جو پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے، جو پاس ہو اسے تقسیم کر دے اور دنیا اور اس کے ساز و سامان کا ارادہ چھوڑ دے۔ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں موجود ہو وہ زاہد ہے۔ تیسرے جز یعنی طلب دنیا بھی دل سے نکال دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت ایسے ہیں جو اوپر سے تو تاریخ دنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، مگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ ایسا شخص اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، حالانکہ زہد کی اصل شان اسی تیسرے جز سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ غیر اختیاری زہد یہ ہے کہ دل دنیاوی اشیاء کے شوق و خیالات سے سرد پڑ جائے۔ جب بندہ اختیاری زہد اپنائے گا، یوں کہ جو پاس نہیں اسے طلب نہ کرے، جو پاس ہے اسے دور کر دے اور دل سے دنیا کا ارادہ بھی نکال دے، تو پھر اس کا دل دنیا سے سرد پڑ جائے گا، دنیا اس کے نزدیک حقیر ہو جائیں گی اور اسے دنیا کا خیال نہ آئے گا۔ اور غیر اختیاری زہد ہے جو زہد کے درجات۔ زہد کے درجات۔ پہلا، انسان تکلف کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اپنی خواہشات کے باوجود اسے چھوڑنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص متجہد ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس پر ہمیشگی اختیار کر کے زہد کو پا لے۔ سیکنڈ، وہ اپنی خوشی سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی وہ جس چیز کی لالچ کر رہا ہے اس کی نسبت سے دنیا کو حقیر جانے۔ جیسے کوئی شخص 2 درہم کے لیے 1 درہم چھوڑ دیتا ہے اور یہ چیز اس پر دشوار نہیں ہوتی، لیکن اس کی توجہ دنیا اور اپنے نفس کی طرف بھی رہتی ہے، یعنی وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بڑی اہم چیز کو چھوڑا ہے، اور یہ بھی زہد ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ یہ کہ بندہ خوشی سے زہد اختیار کرے اور اپنے زہد میں مبالغہ اختیار کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا
کوئی چیز نہیں، یہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم رضائے الہی کے لیے اس کے سوا ہر چیز سے بے رغبت ہو جاؤ، اور یہ چیز اللہ پاک کے دیدار کی لذت اور اس کے سوا ہر نعمت میں زہد اختیار کرنے کی پہچان سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا، لباس، نکاح اور رہائش اختیار کرو جس سے تمہارے بدن کا گزارا ہو اور تم اپنا دفاع کر سکو۔ یہی حقیقی زہد ہے۔ زہد کے اصول کے اسباب: زہد سے مقصود یہ ہے کہ فضول، زائد اور غیر ضروری چیزوں سے بچا جائے۔ غرض یہ کہ صرف اس قدر طاقت و قدرت موجود رہے جس سے عبادت اور اللہ پاک کی فرما برداری کر سکو۔ محض کھانا پینا اور لذت حاصل ہونا مقصد نہ ہو، اور اللہ پاک کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے، جیسا کہ فرشتے ان مادی اسباب و ذرائع کے بغیر ہی زندہ ہیں، اللہ پاک کو اس کی بھی طاقت ہے کہ تمہیں تمہارے پاس موجود شے کے ذریعے زندہ رکھے یا کوئی ایسی شے مہیا فرما دے جس سے کا تمہیں وہم و گمان تک نہ ہو۔ اس لیے اگر تم اس تقوی پر قائم رہو گے تو تمہیں بقائے حیات کے لیے طلب دنیا وغیرہ کی حاجت نہیں، اور اگر زہد کا یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو زاد آخرت اور تقوی کی نیت سے تلاش کرو، شہوت و لذت کی غرض سے تلاش نہ کرو، کیونکہ جب تمہاری نیت نیک ہوگی تو یہ طلب آخرت میں ہی شمار ہوگی، اور اس طرح تمہارے زہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کبھی تو دوزخ کا خوف اور عذاب کا اندیشہ زہد کا سبب بن جاتی ہے، اور اس زہد کو خائفین کا زہد کہتے ہیں۔ کبھی اخروی نعمتوں کی لذت زہد کا باعث ہو جاتی ہے، اور اس کو رازین کا زہد کہتے ہیں۔ یہ پہلے درجے والے سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ما سوی اللہ کی جانب سے بے توجہی اور نفس کا اللہ کے علاوہ کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا زہد کا باعث ہو، اس کو حقیقی زہد کہتے ہیں۔ زہد سے افضل حالت: زہد سے بھی افضل حالت یہ ہے کہ بندے کے نزدیک مال کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو۔ مال ملنے پر نہ تو خوش ہو اور نہ ہی تکلیف محسوس کرے، جبکہ نہ ملنے پر بھی یہی حالت ہو، بلکہ اس کی حالت ایسی ہو جائے جیسے ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی تھی کہ کسی نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم کا عطیہ نذر کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور اسی دن تقسیم فرما دیا۔ خادمہ نے عرض کی، آپ نے آج جو مال تقسیم فرمایا، اگر اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم سب اس سے روزہ افطار کرتے۔ فرمایا، اگر تم یاد دلا دیتی تو میں ایسا ہی کرتی۔ جس شخص کی کیفیت ایسی ہو، اگر پوری دنیا بھی اس کے قبضے میں ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مال کو اپنے قبضے میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے میں سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ مال اس کے قبضے میں ہے یا کسی اور کے۔ ایسی حالت والے شخص کا نام مستغنی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ مال کے ہونے نہ ہونے سے دونوں سے بے پرواہ ہے۔ زہد کا کمال درجہ: مال کے معاملے میں زہد کا کمال درجہ یہ ہے کہ بندے کے نزدیک مال اور پانی برابر ہو۔ ظاہر ہے کہ کثیر پانی کا انسان کے قریب ہونا اسے نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ ساحلی سمندر پر رہنے والا شخص، اور نہ ہی پانی کا کم ہونا ضرر دیتا ہے، جبکہ بقدرِ ضرورت پانی دستیاب ہو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا دل نہ تو کثیر پانی سے نفرت کرتا ہے اور نہ ہی راہ فرار اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اپنی حاجت کے مطابق پیوں گا، اللہ پاک کے بندوں کو پلاؤں گا اور اس میں بخل نہیں کروں گا۔ انسان کے نزدیک مال کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ جب بندے کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جائے اور توکل کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر اسے اس بات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اسے بقدر ضرورت روزی ملتی رہے گی، اور جیسے کہ پانی ملتا ہے۔ نہ مجھ کو آسماں دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم اور چشمِ گریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا ویڈیو، ہم کو اچھی لگے گی۔ یہ تھا پارٹ 2، پھر انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔